السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو پاکستانی ایسے بیسٹ اور ہٹ ڈراموں پر مبنی ہے جسے آپ کبھی نہیں بھول سکتے۔ ایسے انفرگیٹیبل اور فل آف رومانس ڈراماز جو ناظرین کے ذہن میں محفوظ رہ گئے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی اسکرین پر موجود رہیں۔ ڈرامہ سیریل دشت۔ یہ ڈرامہ پی ٹی وی پر 90 کی دہائی میں نشر ہوا۔ اس ڈرامے کی کل 22 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا منور حسن نے اور ہدایات عابد علی نے دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں عتیقہ اردو نعمان اجاز شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی فل آف رومانس تھی، جس کی کہانی بلوچستان کے 3 قبائل کی آپس میں لڑائی کے گرد گھومتی ہے، جہاں 2 مختلف قبائل کے رہنے والے بالاج اور شاہتاج آپس میں محبت کرنے لگتے ہیں۔ بالاج ایک نوجوان لڑکا ہے جسے شاعری اور موسیقی سے لگاؤ ہے۔ ان کا کلچر مختلف ہے اور ان کے قبائل آپس میں جان کے دشمن ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو گئے۔ یہ کہانی ماڈرن زمانے کی محبت جو قدیم محبتوں کی لوک داستان سے مشابہت رکھتی تھی یا ان کی یادوں کو تازہ کرتی لو سٹوری تھی، جیسے ہیر رانجھا، رومیو جولیٹ وغیرہ۔ ڈرامہ سیریل شناخت۔ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 2014 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کی کل 18 اقساط تھیں۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا آمنہ نواز خان نے اور ہدایات بھی آمنہ نے دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں مایا علی، نور حسن، فہد مرزا اور کنزا شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی قرۃ العین کے گرد گھومتی ہے، جو جوان اور خوبصورت لڑکی ہے۔ اس کا تعلق اپر کلاس سے ہے۔ وہ اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد اور اسلام کو سمجھنے کی وجہ سے خود کو بہتر مسلمان بننے کے لیے شرعی احکامات جیسے پردے کے حکم کو مان رہی تھی۔ وہ سر پر سکارف کو لپیٹ کر رکھتی تھی، بالوں کو سب سے چھپا کر رکھتی، جس کے بعد اس کے گھر میں اس کا مذاق اڑایا جانے لگا، مگر وہ اس سے پیچھے نہ ہٹی۔ قرۃ العین شروع سے اپنے فرسٹ کزن ہاشم کے لیے اپنے دل میں فیلنگ رکھتی ہے، مگر وہ ڈیٹ کی آفر کرتا ہے، جسے ٹھکرانے کے بعد ہاشم اور اس کی بڑی بہن کا رشتہ بھیجتا ہے، جس کے انکار کے بعد وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ لندن شفٹ ہو جاتا ہے، جہاں اس کی دوستی روحان سے ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہاشم کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، مذہبی لحاظ سے بھی۔ ڈرامہ سیریل شہرزاد۔ یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر 2013 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کی کل 19 اقساط ہیں اور اس ڈرامے کو تحریر کیا عمیرہ احمد نے اور ہدایات سرمد سلطان کھوسٹ نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں ماہرہ خان، مکال ذوالفقار اور محب مرزا شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی فلک زہر افغان کے گرد گھومتی ہے، جو خوبصورت اور ہائی کلاس سے تعلق رکھنے والی مغرور لڑکی ہے، جو حسن اور دولت کو ہی سب کچھ سمجھتی ہے۔ یہ کہانی عشق مزاجی سے عشق حقیقی کے سفر پر مبنی ہے۔ فلک کی کلاس میں حمزہ پڑھتا تھا، جو اس کے بچپن کا اچھا دوست تھا۔ حمزہ فلک کو پسند کرتا تھا۔ اسے جب پروپوز کیا تو فلک نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ عام سی صورت کا مالک تھا، جبکہ فلک سلمان کو پسند کرتی تھی۔ سلمان جو دلکش نوجوان ہے، وہ شروع میں فلک کو نظر انداز کرتا ہے، مگر پھر فلک اور سلمان کی دوستی کے بعد جلد ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ فلک اور سلمان شادی کے کچھ دنوں بعد بہت خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، مگر کچھ دنوں بعد سلمان کا رویہ اس کے ساتھ بدل جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ سلمان تابندہ دوسری شادی کر چکا ہے۔ فلک کو لگا کہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی ہوگی، مگر جب وہ اس سے ملی تو اس کا غرور خاک ہو گیا۔ تابندہ عام شکل کی بڑی عمر کی عورت تھی۔ فلک کو اپنا آپ اس کے سامنے حقیر لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنے رب کی ذات کو پہچانا۔ ڈرامہ سیریل یہ زندگی ہے۔ یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر 2007 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کے بہت سے سیزن سے۔ یہ ڈرامہ 2012 تک نشر ہوتا رہا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا فضا جعفری، سلمان ظفر اور جویریہ سعود نے اور ہدایات کامران اکبر خان اور سید عاطف حسین نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں جویریہ سعود، سعود علی خان، سدرا بطول، اسماعیل طارہ، بینش چوہان، بہروز سبزواری، فہد مصطفیٰ، ہنا دل پذیر اور عدیل چودھری شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی مڈل کلاس کی فیملی سعیدہ اور بانو کے خاندان کے گرد گھومتی ہے، جو ایک ہی خاندان میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ سعیدہ کی 2 بیٹیاں ہاجرہ اور جمیلہ، جبکہ بیوقوف بیٹا بھولا ہے، جس نے اپنی پڑوس کی لڑکی نرگس سے بغیر بتائے شادی کر لی۔ ہاجرہ اپنی شادی نہ ہونے کی وجہ سے غصے میں رہتی ہے، جبکہ بانو کا ایک ہی بیٹا جمال ہے، جو بچپن سے جمیلہ کو پسند کرتا ہے۔ جمیلہ جبکہ مومی سے محبت کرتی ہے، مگر اس کی شادی
شادی جمال سے ہی ہوتی ہے۔ کہانی جمیلہ کی شادی اور اس کے بچے بڑے ہونے تک جاری رہی۔ ڈرامہ سیریل آنگن، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 2018 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا مصطفیٰ آفریدی نے، جبکہ یہ خدیجہ مزدور کے ناول آنگن سے ماخوذ تھا۔ یہ ڈرامہ 40 کی دہائی کے دور کا ہے، جبکہ پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا۔ یہ تب کی کہانی ہے جو مختلف لوگوں کے گرد گھومتی رہی۔ اس ڈرامے میں چھمی اور جمیل کی رومانس کہانی بھی شامل ہے، جس میں جمیل جو شاعر کے ساتھ فوج میں جانا چاہتا ہے، جبکہ چھمی کم پڑھی لکھی ایک شوخ و چنچل لڑکی ہے جو جمیل کو پسند کرتی ہے، مگر جمیل عالیہ کو پسند کرتا ہے جو دوسری کزن ہے اور پڑھی لکھی سلجھی ہوئی ہے۔ ڈرامہ سیریل الف اللہ اور انسان، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 2016 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا کیسرا حیات نے اور ہدایات احسن تارش نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں کبرا خان، شہزاد شیخ، میکال ذوالفقار، اشنا شاہ اور عمران اشرف شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی 5 مختلف لوگوں کے گرد گھومتی ہے جو مشکل اور مصائب سے گزرتے ہیں، مگر اللہ پر ان کا مضبوط اور کامل یقین انہیں صبر کے انعام کے طور پر مشکل سے چھٹکارا اور آخر میں اچھی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اس میں ٹرانسجینڈر کی بھی اسٹوری شامل ہے، جو شمبو ہے اور نازنین کی بہن کی شادی میں ڈانس کرنے آتا ہے، جسے اس کی ماں بلاتی ہے، مگر نازنین ایک خوبصورت اور سپوائل بچی ہے۔ حشام کی تبھی اس شمبو کو سناتی ہے اور اس کی بےزتی کرتی ہے۔ شمبو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اسے بددعا دے کر چلا جاتا ہے، جبکہ اس کی شادی میں شاہزیب جو امیر لڑکا ہے وہ نازنین کو وہاں پسند کرتا ہے، بعد میں رشتہ بھیجا جو نازنین نے ریجیکٹ کر دیا۔ ڈرامہ سیریل بن روئے، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 2016 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا فرحت اشتیاق نے اور ہدایات حسین حسین نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں مائرہ خان، ہمایوں سعید، ارمینا خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی صبا کے گرد گھومتی ہے، جس کی بچپن سے اپنے کزن ارتضیٰ سے بہت دوستی ہے۔ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ ارتضیٰ کی اپنے لیے فکر اور پسندیدگی دیکھ کر وہ سمجھتی ہے کہ ارتضیٰ اس سے ہی شادی کرے گا۔ ارتضیٰ باہر ملک پڑھنے جاتا ہے، جاتے ہوئے وہ بہت اداس ہوتی ہے، جبکہ ارتضیٰ وعدہ کر کے جاتا ہے جلد واپس آنے کا۔ ارتضیٰ کی ملاقات امریکہ میں اپنی دوسری کزن سمن سے ہوتی ہے، جو در حقیقت صبا کی بہن ہے، مگر بچپن میں اس کے چاچا نے اسے گود لے لیا تھا۔ وہ امریکہ میں رہتی ہے۔ ارتضیٰ سے اس کی اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ صبا ارتضیٰ کے ساتھ پاکستان آتی ہے، جسے صبا دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے وہ اور اس کی بہن، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، مگر جب ارتضیٰ سمن کو پرپوز کرتا ہے تو صبا کا دل اداس ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ ڈپریس ہوتی ہے، مگر بہن اور دوست کی خوشی میں خوش رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل چیخ، یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل سے 2018 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا زنجبیل عاصم شاہ نے اور ہدایات بابر محمود نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں فہد مصطفیٰ، اشنا شاہ، صبا قمر، اعجاز اسلم اور عماد عرفانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک قتل کے بعد جرم کو پکڑنے پر مبنی ہے۔ یہ ڈرامہ مسٹری سے بھرپور ہے۔ منت، نایاب اور حیا تینوں بیسٹ فرینڈز ہیں۔ منت حیا کی بھابھی بھی ہے، جبکہ نایاب کو بھی حیا اپنے چھوٹے بھائی وجی سے شادی کے لیے پسند کرتی ہے۔ منت اور حیا وجی سے نایاب کو ملاتے ہیں۔ حیا کی منگنی کے دن نایاب کو وجی اپنے کمرے میں بلا کر بدتمیزی کی کوشش کرتا ہے اور چھت سے دھکا دیتا ہے۔ نایاب ہاسپٹل میں جا کر مر جاتی ہے، جس کے بعد اس کی زندگی نے رخ موڑا۔ منت وجی کو مجرم کہتی ہے، جس کے لیے وہ ہر ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، یہاں تک کہ حیا اس سے دوستی ختم کر دیتی ہے۔ منت کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، مگر منت پیچھے نہیں ہٹتی۔ وجی اسے دھمکی دیتا ہے، مگر وہ نایاب کے لیے آخری دم تک لڑتی ہے، جس میں اس کا شوہر اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل دل موم کا دیا، یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل سے 2018 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو سائرہ رضا نے تحریر کیا اور ہدایات شاہد شفاعت نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں نیلم منیر، یاسر نواز، ہیرا مانی، عمران اشرف اور ارم اختر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی الفت کے گرد گھومتی ہے، جو خوبصورتی کے ساتھ مغرور لڑکی ہے۔ اس کی شادی خود سے بڑی عمر کے آدمی سے ہوئی تو الفت نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا۔ سسرال میں اپنی مرضی چلا کر اسے پورے خاندان کو مشکلات سے دوچار کر دیا۔
ड्रामा सीरियल कंकर। ये ड्रामा ARY डिजिटल से 2012 को नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर उमैरा अहमद ने और हिदायत आबिस रजा ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में फहद मुस्तफ़ा, सनम बलोच शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी किरण के गिर्द घूमती है, जो पढ़ी लिखी सुलझी हुई पुरअतमाद लड़की है, जिसकी अमीर दोस्त आरजू है, जो अपने अमीर कज़न सिकंदर को पसंद करती है। मगर सिकंदर आरजू के भाई की शादी में किरण से मोहब्बत करने लगता है। सिकंदर का रिश्ता किरण के लिए गया तो वहां से मना हुआ, लेकिन किरण की शादी के बाद सिकंदर इसे तशद्दुद और गालियों